السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے اور اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ آج کی اس گفتگو میں ہم پاکستان میں ٹریڈ مارک قانون کے اہم پہلوؤں پر بات کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ آپ کے برانڈ کی حفاظت کرنا، جو کہ کسی بھی کاروبار کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، آخر کیوں اتنا ضروری ہے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ یہ معلومات آپ کے کئی قانونی اور عملی سوالات کو واضح کر دے گی۔ اور ہاں، مزید ایسی ہی رہنمائی پر مبنی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس گفتگو کو ہر اس شخص کے ساتھ شیئر کریں جس کے لیے یہ موضوع اہم ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ایک بہت اہم سوال سے آغاز کرتے ہیں۔ کیا آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ یعنی آپ کا برانڈ کہیں قانونی طور پر غیر محفوظ تو نہیں رہ گیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر کاروبار کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، کیونکہ برانڈ کے تحفظ کو نظر انداز کرنے کے خطرات بہت سنگین ہو سکتے ہیں، جن کا اثر سیدھا کاروبار کی ساخت اور منافع پر پڑتا ہے۔ اچھا، تو آج کی اس گفتگو میں ہم 5 اہم شعبوں کا احاطہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ آپ کے برانڈ کی اصل قدر کیا ہے اور اسے کن خطرات کا سامنا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ عالمی سطح پر اپنے مارک کی حفاظت کیسے کی جائے۔ اس کے بعد ایک حقیقی کیس کے ذریعے تنازعات کی حقیقت کو جانیں گے۔ پھر ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے لیے ایک قانونی ڈھال کیسے بنا سکتے ہیں، اور آخر میں کچھ اہم نتائج اور رہنمائی پر بات ختم کریں گے۔ چلیں پہلے حصے میں غوطہ لگاتے ہیں۔ یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایک ٹریڈ مارک صرف ایک لوگو سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ کسی بھی کمپنی کی بنیادی شناخت اور ایک بہت بڑا کاروباری اثاثہ ہے۔ تو ٹریڈ مارک اصل میں ہے کیا؟ دیکھیے، یہ مارکیٹ میں آپ کی منفرد شناخت ہے جو آپ کی چیزوں یا خدمات کو دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ ذرا سوچئے، جب آپ ایک خاص نشان والا فون دیکھتے ہیں تو آپ کو فوراً اس کے معیار کا یقین ہو جاتا ہے۔ یہی ٹریڈ مارک کی طاقت ہے۔ یہ اصل میں معیار اور ساکھ کا وہ وعدہ ہے جو ایک کاروبار اپنے گاہکوں سے کرتا ہے۔ اب یہاں سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ وہ ہے دھوکہ دہی پر مبنی مارکیٹنگ اور انفرنجمنٹ، یعنی آپ کے حقوق کی خلاف ورزی۔ یہ چیزیں نہ صرف آپ کے برانڈ کی پہچان کو دھندلا دیتی ہیں بلکہ گاہکوں میں بھی الجھن پیدا کرتی ہیں، جس سے آپ کی محنت سے بنائی گئی مارکیٹ کو سیدھا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آج کل جب کاروبار عالمی سطح پر پھیل رہے ہیں تو بین الاقوامی برانڈ کا تحفظ ایک پیچیدہ معاملہ بن جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ میڈرڈ سسٹم اس مسئلے کا ایک منظم اور بہترین حل کیسے پیش کرتا ہے۔ میڈرڈ سسٹم دراصل ایک بہت ہی آسان اور کم خرچ حل ہے۔ اس کے ذریعے آپ صرف ایک بین الاقوامی درخواست دے کر دنیا بھر میں اپنے ٹریڈ مارکس کو رجسٹر اور منظم کر سکتے ہیں۔ یہ ان کاروباروں کے لیے ایک زبردست سہولت ہے جو عالمی سطح پر پھیلنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا عمل کئی مرحلوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا قدم، کراچی میں ٹریڈ مارکس رجسٹری میں بیسک مارک کی درخواست دی جاتی ہے۔ اس کے بعد وائپو کا انٹرنیشنل بیورو اس کا باقاعدہ جائزہ لیتا ہے۔ پھر یہ درخواست ان ممالک کو بھیجی جاتی ہے جنہیں آپ نے چنا ہوتا ہے، جہاں وہ اپنے قانونی قوانین کے تحت اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور آخر میں ہر ملک کے پاس آپ کے مارک کو تحفظ دینے یا مسترد کرنے کے لیے 12 سے 18 مہینے کا وقت ہوتا ہے۔ پاکستان سے اس بین الاقوامی نظام کے لیے درخواست دینے کی کچھ خاص شرائط ہیں۔ مثال کے طور پر درخواست دینے والے کا پاکستانی شہری ہونا، یہاں رہائش پذیر ہونا یا پاکستان میں ایک حقیقی کاروبار کا مالک ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس پہلے سے ایک قومی ٹریڈ مارک درخواست یا رجسٹریشن ہونی چاہیے، اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ کی بین الاقوامی درخواست قومی درخواست سے حرف بحرف ملنی چاہیے۔ اس میں ذرا سی بھی غلطی درخواست کے مسترد ہونے کی وجہ بن سکتی ہے۔ ظاہر ہے، اس عالمی نظام کی پیچیدگیوں سے نمٹنے کے لیے گہری مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت سے کاروبار لیگل برج LLP جیسی ماہر فرموں کا سہارا لیتے ہیں، جو 30 سے زیادہ ممالک میں اپنے کلائنٹس کے لیے کام کرنے کا تجربہ رکھتی ہیں اور اس قسم کے بین الاقوامی فائلنگ اور تعمیل کے معاملات کو بخوبی سمجھتی ہیں۔ اچھا، اب تھیوری سے ہٹ کر ذرا عملی دنیا کی طرف آتے ہیں اور ٹریڈ مارک تنازعات کے حقیقی خطرات کو سمجھنے کے لیے پاکستان سے ایک حقیقی قانونی کیس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ کیس کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش ہوا اور اس میں فریقین تھے پیپسیکو انک اور میزان بیوریجز۔ اس کیس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس کیس کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ ایک قانونی تصور پاسنگ آف تھا۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب ہے کسی اور کی نقل کرنا، یعنی جب ایک فریق اپنی چیز کو اس طرح بیچے کہ گاہکوں کو لگے کہ یہ کسی دوسرے زیادہ مشہور برانڈ کی چیز ہے تو اسے پاسنگ آف کہتے ہیں۔ اب جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ ان دو تصورات کے درمیان فرق ہے۔ دیکھیے،
ٹریڈ مارک انفرنجمنٹ ایک رجسٹرڈ ٹریڈ مارک کا غیر مجاز استعمال ہے. یہ ایک قانونی حق ہے، جبکہ پاسنگ آف ایک غلط بیانی ہے جو کسی تاجر کی ساکھ کو نقصان پہنچاتی ہے، اور یہ تب بھی لاگو ہو سکتا ہے جب کوئی نشان رجسٹرڈ نہ ہو. یہ ایک بہت اہم فرق ہے. کمپٹیشن کمیشن نے اپنے حکم میں بہت واضح طور پر کہا کہ صرف ٹریڈ مارک رجسٹر کروا لینا آپ کو ہر ذمہ داری سے آزاد نہیں کر دیتا، خاص طور پر اگر آپ کسی دوسرے کے برانڈ کی نقل یا دھوکہ دہی پر مبنی پیکیجنگ میں ملوث ہوں. یہ فیصلہ اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ ایسے پیچیدہ معاملات میں لیگل برج LLP جیسے ماہر قانونی مشیروں کی مدد کتنی ضروری ہو جاتی ہے. تو اب مسئلے سے حل کی طرف بڑھتے ہیں. ایک مؤثر قانونی حکمت عملی صرف رد عمل نہیں ہوتی، بلکہ ایک فعال ڈھال کی طرح کام کرتی ہے جو آپ کے برانڈ کو مستقبل کے خطرات سے پہلے ہی بچا لیتی ہے. یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ برانڈ کا تحفظ کوئی ایک بار کا کام نہیں کہ آپ نے فائلنگ کر دی اور بس نہیں. یہ ایک مسلسل حکمت عملی ہے. آپ کو مارکیٹ پر نظر رکھنی پڑتی ہے، قانونی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو اپنے حقوق کا نفاذ بھی کرنا پڑتا ہے. اسی لیے اس سفر میں لیگل برج LLP جیسے ماہر پارٹنر کا ساتھ بہت اہم ہو جاتا ہے. اس سلائیڈ پر مختلف قانونی آپشنز کا موازنہ کیا گیا ہے. ایک اکیلا وکیل یا ایک عام لا فرم اکثر محدود خدمات دے پاتی ہیں، لیکن لیگل برج LLP جیسی ایک ماہر فرم کا دائرہ کار بہت وسیع ہوتا ہے، جو کارپوریٹ قانون سے لے کر قانونی چارہ جوئی تک مکمل تحفظ فراہم کرتی ہے. ایسی فرموں کا نقطہ نظر صرف مسئلہ حل کرنا نہیں، بلکہ خطرات کو پیدا ہونے سے پہلے ہی روکنا ہوتا ہے. اعداد و شمار خود اپنی کہانی سناتے ہیں. جب کوئی فرم 23,000 سے زیادہ کلائنٹس کو کامیابی سے خدمات فراہم کر چکی ہو تو یہ اس کے تجربے اور لوگوں کے اعتماد کا ایک بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے. اور یہ اعداد و شمار بھی بہت اہم ہیں. 98% کیس کامیابی کی شرح. اس کا مطلب ہے کہ جب بات آپ کے حقوق کے دفاع کی آتی ہے تو ایسی فرم کے پاس جیتنے کی ایک ثابت شدہ تاریخ موجود ہے. یہ لیگل برج LLP جیسی ماہر فرموں کی قابلیت کو ظاہر کرتا ہے. اور آخر میں 30 سے زیادہ ممالک میں عالمی موجودگی اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کا قانونی پارٹنر صرف مقامی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی آپ کے برانڈ کے تحفظ کے چیلنجز سے نمٹنے کی اہلیت رکھتا ہے، جیسا کہ ہم نے میڈرڈ سسٹم کے حوالے سے بات کی تھی. آئیے اب اس پوری گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں اور ان اہم نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو سب کو یاد رکھنے چاہیے. تو آئیے ان سب باتوں کو سمیٹتے ہیں. سب سے اہم بات، آپ کا ٹریڈ مارک صرف ایک لوگو نہیں بلکہ ایک قیمتی کاروباری اثاثہ ہے. دوسری بات، عالمی سطح پر تحفظ کے لیے میڈرڈ پروٹوکول جیسے پیچیدہ نظام کو سمجھنا ضروری ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاسنگ آف جیسے قانونی تنازعات ایک حقیقی خطرہ ہیں، اور اسی لیے صرف رجسٹریشن کروا لینا کافی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک قانونی پارٹنر کے ساتھ مل کر فعال نگرانی کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے. آخر میں یہ سوال غور طلب ہے، کیا آپ کی برانڈ حکمت عملی عالمی مارکیٹ کے چیلنجز اور مواقع کے لیے تیار ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کے کاروبار کے مستقبل کا تعین کر سکتا ہے. یاد رکھیے، اس طرح کے قانونی معاملات سے نپٹنے کے لیے لیگل برج LLP جیسے پروفیشنل ادارے سے رہنمائی حاصل کرنا ایک ذمہ دارانہ اور دانشمندانہ قدم ہے. ہمارے ساتھ آخر تک رہنے کا بہت شکریہ. اس معلومات کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں اس سے فائدہ ہو سکتا ہے.